لیکن اس میں جو عملیات کے بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں دم کرنے میں اصل وہ رسک فیکٹر ہوتا ہے. اگر کسی کو دم کیا، اب اتفاق سے اس کو وہ آسیب ہے، ہم نے سمجھا بخار ہے اور ہے اس کو آسیب، تو وہ مطلب آسیب جو ہے وہ ہو سکتا ہے حرکت میں آ جائے اور یہ دم کرنے والے کا دم نکال دے، یعنی وہ مسئلہ ہو جائے اس کے لیے. ایک تو یہ خطرہ. دوسرا یہ کہ کسی کو دم کیا، اس کو کوئی تیز نظر ہے، نظر لگے تیز ہے، اب وہ پتہ نہیں چلتا نا، وہ تو بیمار ہے، اس کو نہیں پتا کہ نظر ہے یا بیماری ہے، تو وہ نظر کے اثرات بعض اوقات لوٹتے ہیں، تو یہ خود بیمار ہو سکتا ہے. اس طرح کے واقعات بھی لوگ سناتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ دم کون کرے، تو اب یہاں کیٹیگری بنے گی کہ دم کون کرے. تو جو حصار پڑتا ہو، اس کے حصار ہوتے ہیں. مثلا حدیث پاک میں ایک حصار ہے کہ جب بھی سوئیں تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصار فرماتے تھے. جیسے ہاتھ پھیلا لیے، آپ یوں کر لیں، ہاتھ ملا لیں دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیاں کر کے اعوذ باللہ بسم اللہ پوری پڑھ کے سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فلق، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ ناس، یہ پڑھ کر دم کریں اپنی ہتھیلیوں پر. اور اب یہ کہ جو سامنے سے اس طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے بدن پر پاؤں تک جہاں جہاں یہ آپ پہنچا سکتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں بغلے، یہ سب جگہ مطلب یہ آپ اپنا ہاتھ جو پھرا لیں گے. یہ ایک بار ہوا. اس طرح 3 بار کر لیں. ایک حصار یہ ہے. الحمدللہ میری اس پر تقریباً پابندی ہے اور عام طور پہ ایک سے زیادہ بار بھی میں کرتا ہوں. تو رمضان شریف میں تو ایک ہی بار ہو رہی ہے، وہ بعض اوقات 2-3 بار بھی سونے کا موقع ملتا ہے، یعنی کہ وہ الگ سے ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو 2-4-5 گھنٹے کے بعد پھر سوئے. تو یوں مطلب یہ کہ سوتے وقت یہ حصار اگر آپ کر لیا کریں نا، کرتے رہیں تو آپ کی کئی تکلیفیں دور ہو جائیں گی. بعض اوقات ایک تعداد ہوگی، اس کو یوں ہوتا ہوگا کبھی کبھی کہ کسی نے ہاتھ کھینچا تو کسی نے پاؤں کھینچا تو کسی نے بوجھ ڈال دیا، یہ ہوتا ہے کبھی. تو یہ حصار اس کو فائدہ کرے گا، وہ چیز انشاءاللہ اس سے نہیں ہوگی. اچھا، بعض اوقات نیند چٹ جاتی ہے، آتی نہیں ہے، تو یہ آپ عمل کریں گے، اللہ کرے گا نیند آ جائے گی. پھر جاری رکھیں گے تو یہ نیند اچٹ ہونے کا مسئلہ کم ہوگا آپ کے ساتھ. ہوا بھی تو اچھا، جن، جادو، نظر، ان چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی. تو یہ عمل اگر آپ اپنا لیں سنت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے. کریں اللہ کی رضا کے لیے. کبھی کچھ ہو بھی جائے تو اس میں اپنی کوتاہی سمجھے کہ میری کوئی غلطی ہو گئی ہے مطلب، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھیں گے. تو اب یہ کہ جو اس طرح کر رہا ہوگا وہ دم بھی کرے گا، تو امید ہے کہ اس کے منفی اثرات، یعنی سائیڈ ایفیکٹ، ان کا چانس کم ہو جائے گا. لیکن بعض اوقات یہ کہ پاورفل نظر ہو یا پاورفل جن ہو تو اس کا بھروسہ نہیں ہے کہ آپ نے دم کیا اور آپ کے بچوں پر آ گیا، آپ پر حاوی نہیں ہو سکا کہ آپ نے حصار پڑا ہوا ہے، گھر میں کسی کو تنگ کرنا اس نے شروع کر دیا. تو یہ خطرات تو ہوتے ہیں. ایک بار، اب میں تو باقاعدہ عامل تو ہوں نہیں، لیکن دم کرنے سے بچ نہیں سکتا، میں اتنا بولتے ہوں یہ دم. تو ایک بار میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ ایک اسلامی بھائی آئے، پنجاب سے تشریف لاتے تھے. اب چند سال سے میں ان کو دیکھ نہیں رہا، تو یہ جو واقعہ وہ یوں تھا کہ وہ کسی کو لائے ہوں گے میرے پاس، لائن میں لگ کر ملاقات کی ہوگی، تو اس نے کہا ہوگا کہ اس کو دم کر دو، تو میں نے دم کر دیا. وہ پھر آئے ہو میرے پاس کچھ عرصے کے بعد، وہ بولا کہ وہ آپ کے پاس لایا تھا، آپ نے دم کیا نا، اس کو تھا جن، وہ جن مر گیا، وہ کمزور ہو گیا نا، یہ مر گیا. اب یہ جن مجھ پر آ گیا، اس کا خاندان چڑھائی کرتا ہے مجھ پر، بولتا اب تیرے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے.
تو اس کے بعد لے کیوں گیا کہ ہمارے اس نے مار دیا. اچھا اب یہ ایک اتفاق ہے, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو جن چڑھا ہوا ہے, یا پتا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک بار بہت پہلے پتہ نہیں دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی یا نہیں, یا آغاز تھا اس کا, برابر یاد نہیں ہے, غالباً دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی ہوگی, پرانے واقعہ ہے. تو ایک مطلب آیا, نمازی تھا, میں ان دنوں نور مسجد میں امامت کرتا تھا کاغذی بازار میں, کہ میرے بھائی کو بخار آ گیا, آپ دم کر دو نا. تو پہلے میں گھروں پہ چلا جاتا تھا, دم کر دو تو میں گھروں پہ چلا جاؤں, ہاسپٹلوں پہ چلا جاؤں. سیکورٹی اور اس کا تو کوئی سمجھ پڑتی ہی نہیں تھی. میرا کیا, اب اس وقت یہ آپ لوگ تھوڑی تھے کہ جس کی وجہ سے دشمن میرے پیچھے لگے, کہ جس کو دیکھو مطلب یہ لگا رہا ہے لائن پہ نمازوں پہ, اور یا رسول اللہ کہنے پر اور نعتیں پڑھنے پر, اور یہ سب ہٹاؤ اس کو. تو یہ بعد میں ہٹاؤ کی تحریک چلی, جیسے بھی چلی, اللہ نے بچا کر رکھا, اس کا کرم ہے. تو یہ مطلب میں بخار آ گیا کر کے لے گئے مجھے, تو میں نے جا کر دم کیا, اور جیسے ہی دم کیا نا تو وہ ہلنے لگا, کر کر دم کر 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 دم. میں بولا یا خدا, پھر اس کی آنکھیں بھی لال. اچھا, اور میرے ساتھ جو تھا ایک تو دوست تھا میرا, ایک تو لے کر گیا تھا بھائی. ان لوگوں کو پتا تھا, مجھے انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ یہ آصف کا کیس ہے. وہ تو بھاگ کر سیڑھی پہ کھڑا ہو گیا ڈر کے ہمارے. اس نے جو ایسی حرکتیں شروع کی نا, اب اس نے میرے سے بات چیت کی. تو اب گھر میں سے آواز آئی, اس کو پوچھو یہ کیا لے گا, کیا کرے گا. تو یہ مطلب میں نے بات چیت کی. اب میں بھاگ تو نہیں سکتا, بھاگوں گا تو مجھ پر حاوی ہو جاتا. اپنے آپ کو کنٹرول کیا. میں نے اس کو مطلب یہ نہیں کہ پھر بات چیت کی, بھائی کیا لے گا, جس طرح کتے کے منہ میں ہڈی ڈالتے ہیں تیرے منہ میں ڈال دیں گے. تو میں نے اس پر روب رکھا. میں نے کہا ہم غوث پاک کے مرید ہیں یار, خیر انشاءاللہ. اب جب جو آگ کے پڑ گئی تو اب میں کیا کروں, بھاگتا تو شاید پتہ نہیں میرا کیا اشر کرتا, میں آپ کے ساتھ بیٹھتا کہ نہیں. ابھی بھاگا نہیں, میں اس کے سامنے متعاڑ کیا گیا. تو وہ بات چیت اس نے ادھر ادھر کی باتیں وہ میں نے میرے اکیلے میں مل, اس کو تڑی دیا اکیلے میں مل. نور مسجد میں اپنے اوپر منزل میں جب سناٹا ہوگا نا, اپنے ملاقات کے تو آنا میرے پاس. نہیں میرا اس نے بتایا تھا کہ یہ کون سا مذہب ہے, اس کا مسلمان نہیں تھا, وہ غیر مسلم تھا. تو میں نے کہا جو تمہارے جہاں مردے جلاتے ہیں نا وہاں ملے گا, میں وہاں آؤں. اس کو تکلیف ہوگی. میں نے کس کو ہوگی, میرے کو تکلیف ہوگی. نہیں نہیں تم کو کیا ہوگی, اس کو تکلیف ہوگی. اس کا نام لے کر وہ بول رہا تھا, تو اس کو تکلیف ہوگی. یوں کر کے پھر وہ تھوڑا بات چیت ہوئی, اور میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا, تو اس پر وہ یہ یوں کر کے وہ تن گیا تھا. پھر میرے کو بولا ہاتھ ملائے گا, تو میں نے کہا میں تو پہلے ہی بولا تیرے کو. تو یوں کر کے اس نے یوں کیا گیا, نہیں ہاتھ کیا نا, یوں انگوٹھا مارا اس پہ, میرے بدن میں جھرجھری توڑ گئی, اور یہ یوں تڑپنے لگا. تو میرے کو اندازہ ہوا کہ یہ جا رہا ہے, تو یہ چلا گیا. اب وہ جو مریض تھا نا, وہ ارے مولانا ویو کھاؤ کھینا فلانا, اس طرح بالکل میمن تھے لوگ نارمل. اور وہ اس نے دوران گفتگو بتایا تھا کہ میں بنگلہ دیش کے تھے لوگ, تھے میمن, کہ بنگلہ دیش سے ان کے پیچھے ہوں, اس کے پیچھے, اس مریض کے پیچھے. تو یوں مطلب اللہ نے بچا لیا, بال بچ کے نکلا گیا. یہ تمہارا لے کے دم کرنا ہے تو ٹھیک ہے, دم کرتے رہے آپ, لیکن یہ کہ یہ مقابلہ سخت ہے. بعض اوقات ہوتا ہے, ہر بار نہیں ہوتا. اب میں بھی پھنس جاتا. میں اب دم کرنا جب سے معلومات ہوئی ہے نا مجھے, تو دم کرنے سے مجھے بھی کتراتا ہوں میں کہ یار کوئی ایسا نہیں خواہ کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. لیکن اب ادھر سے دم کا اشارہ دو, ادھر سے یہ کانچ میں بھی شاید اشارے تو کرتے ہوں کہ دم کر دو. تو میں چونکہ پروپر عامل نہیں ہوں, جن پکڑنا, بوتل میں بند کرنا, جن کو جلانا, اور یہ اپنے دندے نہیں ہیں. جن بھی اگر سنتے ہیں ان کو نماز پڑھو, مسلمان تو ہوتے نا, جو غیر مسلم ہے مسلمان ہو جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور میں ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ جس چیز کا پتہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا تھا، اور آج تک ہم اس پہ عمل نہیں کر پائے، اور جن کی سائنس جن کو 100 سال یا 150 سال ہوئے ہوں گے وہ 100% اس پہ عمل پیرا کیا ہیں، تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ان کو امپورٹنس کا پتہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو بیسک چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ جی آپ نے جب باورچی خانے میں جانا ہے، کچن میں جانا ہے، صاف ستھرا ہو کے جانا ہے، آپ بالکل پاکائی سے جائیں، آپ کو جو کپڑے پہنے ہونے چاہیے وہ بھی صاف ستھرے ہوں، آپ کے ہاتھ دھلے ہوں۔ ہمیں بتایا گیا کہ صفائی ہماری نصف ایمان ہے، ہمارے ایمان کا جزء ہے۔ وہ ہمارے لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہ ہمارے گھر میں صفائی ستھرائی کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے، نہ ہمارے ریسٹورنٹس میں، نہ ہمارے ہوٹلس میں، اور اب گورنمنٹس مجبور ہو کے انہوں نے پھر فوڈ اتھارٹیز بنائی ہیں تاکہ بھئی ان کو پابند کیا جائے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کو ایک دنیا ہے سننے والی، تو آپ اپنے خوبصورت الفاظوں میں اور خوبصورت تحریروں میں اس چیز کی آپ ہمارے لوگوں کو تاکید کریں۔ ماشاء اللہ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا حقیقت میں تو وہی ہمارے لیے قابل اعتماد ہے۔ اب سائنس یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے، اور سائنسدان جو کہتے ہیں بس اس کو ہم زیادہ یعنی کہ پسند کرتے ہیں، یا جو بھی عملی طور پر کہ اس کی زیادہ مطلب یعنی کہ وہ آج کل یعنی کہ توجہ دی جاتی ہے۔ حالانکہ سائنس کی تھیوری بدلتی رہتی ہے، سائنسدان کا کہنا جو ہے وہ نہیں ہوتا، فائنل نہیں ہوتا، ایک قیاسی ہوتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما دے ہیں وہ فائنل ہے، قرآن کریم میں جو آ گیا وہ فائنل ہے۔ تو اب صفائی کے تعلق سے انہوں نے فرمایا تو واقعی صفائی تو مطلقاً سنت ہی ہے، صفائی سنت ہے، اور النظافت من الایمان، نظافت صفائی پاکیزگی ایمان میں سے ہے، صفائی ایمان میں سے ہے۔ تو یوں مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو دل کی صفائی ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو، وساوس سے پاک ہے نا، دماغ بھی صاف پاک صاف۔ اب یہ کہ جب یہ باطن بھی صاف ہے ہمارا، اللہ کرے صاف ہو جائے، تو اب ظاہر جو ہے یہ بھی صاف ہو، میلے کچیلے بکھرے ہوئے بال، ہمارے یہاں مطلب یہ کہ بھئی یہ تو پہنچا ہوا ہے، بکھرے ہوئے بال، میلے کچیلے کپڑے، تو اس کو سٹے کا نمبر پوچھتے ہوتے ہمارے یہاں، ایسے بھی مطلب ایک پاگلوں کی دنیا ہے کہ یہ پہنچا ہوا ہے اور اس کو سٹے کے نمبر پوچھو، سٹے کے نمبر بتا دے، سٹے کے نمبر تو کوئی بتا سکتا ہے، باہر یا پار مطلب نمبر دے دیا، یہ اگر ہو گیا تو کرامت نے، نہیں ہوا تو حکمت مصلحت۔ تو یوں مطلب یعنی دنیا کا ایک نظام چل پڑا گیا، وہ معلومات نہیں ہے نا۔ تو بہرحال کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہاں جو واقعی جس کو ہوش نہیں ہے اس پر اب کیا صفائی، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ایک الگ بات ہے۔ مجذوب ہوتے ہیں وہ بھی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہوش نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ والے ہوتے ہیں مجذوب۔ اب ان کی پہچان بڑی دشوار ہے، ہم لوگ کر نہیں پاتے پہچان، تو وہ سٹے کے نمبر کبھی نہیں بتائیں گے، تو گناہوں کی طرف تو لوگوں کو مطلب رہنمائی نہیں کریں گے نا وہ۔ تو یوں صفائی جو ہے نا یہ بدن میں بھی ہو، کپڑوں میں بھی ہو، ناخن 40 دن کے اندر کاٹنے ہیں، بغلیں 40 دن کے اندر اندر، بال پھر زائد بال، یہ سب صفائیاں ہیں۔ اچھا پھر یہ کہ وہ طہارت، استنجا مانے بھی یہی کہ پاک کرنا، تو ہوائی ضروری یعنی کہ ضروری حاجتوں سے فارغ ہو کر آدمی پانی استعمال کرے یا ڈھیلا استعمال کرے، یعنی صفائی کرے، تو صفائی۔ اچھا پھر یہ کہ بال بکھرے ہوئے ہیں ان کو درست رکھے، حدیث پاک میں کہ بالوں کا اکرام کرے، یہی کہ اس کو تیل ڈالے، کنگھی کرے، صاف ستھرا کرے
بالوں کو. اسی طرح مطلب یہ کہ داڑھی ہے تو اس کو بھی تیل لگائے، کنگا کرے. یہ نہیں کہ بال سارے الجھے سے رہتے ہوں. تو یوں مطلب یہ کہ ہر چیز کو صاف رکھنا ہے. زلفیں تو اس کو بھی سنوار کے رکھے. ایک لٹ ادھر جا رہی ہے، ایک ادھر جا رہی ہے، عجیب سے باتوں تو حلیے ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں، سب چیز یعنی کہ اپنی جگہ پر نارمل ہو. اور خصوصاً جو دین کا کام کرتے ہیں جیسے دعوت اسلامی والے، ان کو تو زیادہ صاف ستھرا رہنا ہے، خوشبودار رہنا ہے. بال زلفیں رکھنی سنت ہے، رکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ الجھے ہوئے بال رکھنا، بکھری ہوئی زلفیں رکھنا جو لوگوں کو دیکھنے میں بھلی معلوم نہیں ہوتی ہے نا، عجیب عجیب انداز، تو یہ سنت تھوڑی. تو اپنے آپ کو لباس بھی اس کا ترکیب کا اور بہترین لباس اللہ نے توفیق دی ہے، تو اچھا لباس بے شک سادہ ہو لیکن یہ کہ صاف ستھرا ہو. تو اس طرح رہے. پھر عطر لگائے، خوشبو لگائے. تو کیونکہ نیکی کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو قریب لائے بغیر نیکی کی دعوت آپ دیں گے کسے؟ تو اب آپ کے حلیے ایسے ہیں کہ وہ آدمی قریب آئے گا تو بدبو کے بھپکے اٹھتے ہیں. یہ بھی مصیبت ہے کہ ہمارے یہاں نہیں دھیان رکھا جاتا. چادر بدبو دے رہی ہوتی ہے، امامہ شریف میرے تجربے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے. میرے پاس ملنے آتے ہیں نا جب لائنیں لگا کر، تو بعض اوقات تجربات ہوتے ہیں اور منہ میں بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو اس بدبو کے بھپکوں کے ساتھ آپ کسی کو نیکی کی دعوت دو گے، وہ ہاتھ پکڑ کے رکھا ہے تو ہو سکتا ہے یہ مجبوراً چھڑا کر بھاگ نہ سکے آپ سے. لیکن آئندہ آپ کے قریب آنے سے رہائیے. یار 2 دن تک سر دکھا تھا میرے، سب یہ مولانا بدبودار مطلب تھا کہ بس ان کو کوئی صفائی کا سکھاتا ہی نہیں ہے. تو سب ایسے نہیں ہوتے، کوئی اس طرح بھی ہوتے ہیں. تو یہ بہت خیال رکھنا ہے، امامہ صاف ستھرا ہو، دھلتا رہے، سربند ہے دھلتا رہے، ٹوپی وہ بھی دھلتی رہے، اور یہ کپڑے بھی دھلتے رہیں اور صاف ستھرے ہوں. اب آپ بولو میرا تو ڈارک ہے نا، میل نظر نہیں آتا. یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈارک کپڑے شاید اس لیے پہنتے ہیں کہ جلدی میلے نہیں ہوتے. وہ میلے ہوتے ہیں، میل دکھائی نہیں دیتا. پھر جب میل جو ہے نا یہ جب زیادہ جمع ہوتا ہے پھر یہ بدبو اس میں آئے گی. بھلے وہ رنگین ہے، سفید نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، بدبو آئے گی. یوں مطلب یعنی کہ احتیاط زیادہ کرنی ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے. پھر اپنا گھر بھی صاف ستھرا ہو، گلی محلہ بھی صاف ستھرا ہو، ظاہر نصیب ہمارا شہر بھی صاف ستھرا ہو. شاپ پر گھر کے کچرے کی لی، ادھر رکھ دی ادھر رکھ دی، کسی کے گھر کے دروازے کے آگے رکھ دی. یہ بھی ہو رہا ہمارے یہاں. کسی کے گھر کے سامنے ایک شاپ پر رکھی، دوسرے نے بولا میں بھی رکھ دیتا ہوں، اس نے رکھی تو پھر وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، گھر والے بیچارے پریشان. تو یوں اس نے معاشرت بھی ڈسٹرب، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ہماری ذات سے. تو یوں کچرا کنڈیاں بھی ہمارے ہاں بس ہے تھوڑا مسئلہ. کچرا کنڈیاں مطلب اس طرح کی ہوتی ہیں کہ یہ ابھرتی رہتی ہیں. اٹھانے والے جو ہیں یہ بڑی دیر میں آتے ہیں. بعض وقت کو میں نے کہ پراپر جو ہے نا ان کی چلانے والا ہو نا، ان کو پراپر چلانے والے ہوتے ہیں، وہ سست بولنے والا کوئی نہیں ہے. جہاں جہاں بولنے والے ہوتے ہیں وہاں چلتا ہوگا. کسی علاقے میں بولنے والے سست ہوتے ہوں گے تو وہ نہیں چلتا ہوگا نظام. تو اس طرح ہوتا ہے. پھر مچھر اور چوہے اور بیماریاں وہ الگ ان چیزوں سے، تو یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب ہر چیز کو صفائی، شہر کی صفائی، مسجد کو صاف رکھنا ہے، محلے کو صاف رکھنا ہے، گلی کو صاف رکھنا ہے، گھر کو صاف رکھنا ہے، کمرے کو صاف رکھنا ہے. جی ہاں، واش روم کو بھی صاف رکھنا ہے. واش روم میں آپ کا مہمان جائے تو وہ مطلب یوں کر کے نہ نکلے یار کہاں پھنس گیا تھا. مجھے تو میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، تجربہ ہے نا مجھے، کہ بعض اوقات واش روم میں بھی بدبو. حمام میں جاؤ غسل کرنے کے لیے تو آدمی غسل کرنے کو دل نہ کرے. نہیں، حالات سے کر دیے ہیں کہ بس ماحول ایسا بن گیا کہ لوگوں کو، ہاں جو بعض اوقات کیا وہ دیکھنے میں اچھا لگے نا، اس کو صفائی سمجھتے ہیں. میل کچیل ہو تو وہ کوئی نہیں ہے. کپڑا اندر سے میلا ہے نو پرابلم، باہر اجلا اجلا ہو تو اندر بھی صاف باہر بھی صاف. اور جو کپڑا صاف ستھرا ہوتا ہے وہ ذکر اللہ کرتا ہے. حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو
اور تمہاری ظاہری ہیئت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کرے. کپڑے صاف ستھرے ہو، لوگ آپ کے قریب جگہ ڈھونڈیں. خوشبو اتنی آپ میں آتی ہو کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں اور کھسک کے قریب آ جائیں. خوشبو بڑی اچھی آتی ہے. اچھا، یہاں آزمائش ضرور ہے. خوشبو اس لیے نہیں لگانی کہ لوگ خوش ہوں، یعنی لوگوں کو مطلب ہے کہ وہ خوش کرنے کے لیے لوگوں کے لیے خوشبو لگائے، تو اس کے لیے تو امام غزالی نے وہ بیان فرمایا کہ اس سے قیامت دن مرے ہوں جیسی، مردار جیسی سرانڈ یعنی بدبو آئے گی. اللہ کی رضا کے لیے خوشبو سنت کی نیت سے لگائے. خوشبو سنت کی سنت ادا کرتا ہوں، مسلمانوں کو اپنی غیبت سے بچاؤں گا، کیونکہ جس پہ بدبو آئے گی تو لوگ پیچھے سے بولیں گے یا بدبو آتی اس میں، یہ غیبت ہوگی. اس کے پاس گیا تھا، اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی، یہ بھی غیبت ہوگی. جو آپ نے کہا نا، کیونکہ یہ عیب ہے، لباس کا عیب، گاڑی کا عیب، سواری کا عیب، جو بھی ہم کسی کا پیچھے سے بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے. تو یوں مطلب میں لوگوں کو غیبت سے بچاؤں گا. اچھا، فرشتے جو ہیں اور مسلمان، ان کو خوشبو سے فرحت ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. تو یہ غالباً فرشتے سب فرشتوں کا نہیں ہے، یہ مخصوص فرشتوں کو خوشبو سے فرحت ہوتی ہے. خوشبو کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہوئی تھی، تو ایک حدیث مبارکہ میں جمعہ کے لیے جانے کے اوپر حدیث مبارکہ ہے کہ جب جائے تو اپنے جو گھر میں خوشبو رکھی ہے اسے استعمال کرے. اور مطلق حدیث پاک بھی ایک ہے، تو اس کے تحت فیض القدیر کے اندر یہ شرح لکھی ہے کہ ملائکہ اس کو پسند کرتے ہیں، خوشبو کو. مطلقاً یہ لکھا ہے کہ ملائکہ پسند کرتے ہیں اور شیاطین اس خوشبو سے دور ہوتے ہیں. فرحت ہوتی ہے، اور یہ الفاظ نہیں ہیں. جی، تو اب اللہ عالم یہ معنی یہی بنے گا. مانا بنے گا کہ خوشی ہوتی ہے ان کو. جی جیسے مسلمان کو خوشبو سونگ کر انسان کو مزہ آتا ہے نا، تو خوشبو، اب کسی کو، بعضوں کو خوشبو سے الرجی بھی ہوتی ہے، مخصوص خوشبوؤں سے الرجی ہوتی ہے. بعضوں کی ناک ہی بند ہوتی ہے، خوشبو آتی ہی نہیں ہے. تو یہ جو میں نے حدیث پاک آپ کو بیان کی، کپڑے صاف رکھو اور وغیرہ، سواریوں کی دیکھ بھال کرو، تو اس کے تحت، اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت و حقارت محسوس کرے، اس سے بچا جائے. خصوصاً حکام اور علماء کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میرے پاس دو عالم کے تاجدار، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، ان دو چادروں کو دھو لو. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کل ہی تو میں نے یہ چادریں دھوئی تھیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ کپڑا بھی تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہے، اور جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کا تسبیح کرنا رک جاتا ہے. حوالات تاریخ بغداد جلد 9 پیج نمبر 245. تو یوں مطلب کپڑا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتا ہے. میلا ہوتا ہے تو نہیں کرتا، صاف ستھرا ہوتا ہے تو کرتا ہے. تو آپ ڈارک کپڑے اس لیے پہنو کہ میل نظر نہیں آئے گا، اس کا ذکر تو بند ہو جائے گا نا اگر یہ میلا ہے تو. سفید میں یہ فائدہ ہے، یعنی جتنا میل کچیل، جب ہم سبزی ماما سب پہنتے تھے نا تو ہوتا تھا نا، وہ بدبو آتی تھی نا. سفید کے بعد اب وہ، میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے، اب وہ بدبو کا انداز نہیں ہوتا، اب تقریباً نہیں آتی. سفید پر میل جلدی نظر آ جاتا ہے، تو پھر وہ آدمی پہنتے ہوئے جھجکتا ہے، شرم آتی ہے اس کو. تو یوں مطلب یہ کہ اس کو دو دھلا کر اللہ پاک کی تسبیح کرنے پر لگا دیا جائے. سفید میں یہ فائدہ ہے، سفید لباس میں بھی یہ فائدہ. چادر کا خطرہ، یہ جو چاکلیٹی چادر یا جو طرح طرح کی اجرکیں ہم استعمال کرتے ہیں، ان میں میل نظر نہیں آتا، تو یہ جلدی دھلتی بھی نہیں ہے. وائٹ چادر پھر بھی جلدی دھل جاتی ہوگی کہ اس میں نظر آ جاتا ہے میل.
اور ویسے بھی سفید لباس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اس کی تعریف بھی کی ہے، اور خاص کر عبادت میں، نمازوں میں یہ سفید لباس کی زیادہ پذیرائی ہے اور افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ بھی فوڈ اتھارٹی کے تھے جنہوں نے آپ سے جو سوال کیا اور آپ کے انہوں نے لینے چاہے کہ آپ اس کو کوئی قوم کو اپنے انداز میں نصیحت فرمائے، تو یہ فوڈ اتھارٹی کے تھے اور اسی ڈپارٹمنٹ کے تھے، اور انہوں نے ریسٹورنٹ اور یہ کھانے پینے کی چیزیں اور اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، اور پھر انہوں نے دیگر ممالک کو کمپیریزن کے طور پر لیا، تقابل کیا، تو کیونکہ ان ممالک کے اندر رول کام کرتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ادارہ یا ہوٹل یا ریسٹورنٹ یا اس طرح کا ہوتا ہے، وہ جب بھی صفائی کی طرف جاتا ہے تو اس کے مینٹیننس بڑھ جاتا ہے، اس کے صفائی کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، تو یوں کم ہوتا ہے کہ بندہ دل سے یہ سارے کام کرے کہ اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اتھارٹی ہوتی ہے، لائسنس کینسل کر دیتی ہے، ان کی چیک اینڈ بیلنس اچھا ہوتا ہے، تو وہ سارا نظام پھر بنا کر رکھتے ہیں۔ تو اگر ہمارے یہاں جو اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں وہ اسی لیے بنی ہوئی ہیں کہ یہ سارے نظام کو لے کر چلیں، اب مطلب کہ جب مینٹیننس کریں گے، صفائی ستھرائی رکھیں گے ریسٹورنٹ والے، تو ان کو مہینے کے 2 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، اور اگر یہ 20-25 ہزار روپے لے کر آدمی چلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا تم چلاتے رہو میں لے کے جا رہا ہوں، تو وہ رشوت دے کر اپنا وہ سارا حساب کتاب بنا لیں۔ اگر یہ اتھارٹی اپنا پورا کام کرے اور جو رولز بنے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح کچن صاف ہو، لباس صاف ہو، ہاتھ صاف ہوں، چیزیں جو ہیں وہ صاف ستھری ہوں، تو اگر اتھارٹی اپنی جگہ پر کام کرے، جیسے کہ دوسرے ملکوں میں اتھارٹی کام کرتی ہے اور لائسنس کینسل کرتی ہے اور جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہے رولز کی وجہ سے، تو وہ لوگ وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب جرم کو ختم کرنا ہے تو پھر سزائیں اسی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، تاکہ لوگ جرم پہ جرات نہ کریں اور غلط کاموں پہ جرات نہ کریں، تو سزائیں رکھی گئی ہیں۔ جو سزاؤں کی جگہ پر اور پنشمنٹ کی جگہ پر رشوتوں کا اور اس طرح کا نظام آئے گا تو پھر یہ پورے کے پورا سسٹم وہ بگڑتا چلا جائے گا۔ تو بالکل نصیحت ہونی چاہیے، سمجھنا چاہیے، بتانا چاہیے، جیسا ماشاءاللہ یہاں ہوتا ہے، لیکن جو بھی اتھارٹیز ایسی ہوتی ہیں جن میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رشوتیں لے کر جو اس طرح کے نظام کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ بھی ان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھیں، سنیں اور یاد کریں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے سے بھی منع فرمایا ہے، بد دیانتی سے بھی منع فرمایا ہے اور خیانت سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اگر سارا نظام ماشاءاللہ اگر بہتر ہو جائے کہ یہاں بھی خوف خدا صحیح معنی میں، وہاں بھی خوف خدا صحیح معنی میں، تو انشاءاللہ عز و جل چیزیں درست ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ بات تو ہے کہ یہ لاتوں کے بدھ باتوں سے نہیں مانتے، ہم سمجھاتے ہیں، ہمیں سننے والے کتنے اور سنے تبھی عمل کرنے والے کتنے، ڈنڈا ان سب کو سمجھا سکتا ہے۔ اگر انتظامیہ قانون پر عمل کروائے نا، ابھی کیا یہ آتے ہیں چیکر وغیرہ سب آتے ہیں، بھیا ان کے کتے کے منہ میں ہڈی ڈالی بغیر موقع چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بار مجھے چٹکلا یاد ہے، ماضی کی ایک یاد، مزہ آئے گا آپ کو۔ جن میں نور مسجد میں امامت کرتا تھا، ایک پان کی دکان والے کے پاس وہ کھڑا تھا، میرا مقتدی تھا، تو ایک آیا ہوگا، وہ آتے ہی وہ پھر چلتا بنا، تو وہ اس کو ہنسی آ گئی پان والے کو، کیا بولا یہ بس اسی کسی ڈپارٹمنٹ کا تھا، یہ آیا تھا رشوت لینے کے لیے، تم کو دیکھ کے بھاگ گیا۔ تو اگر میں نے کتنی دیر وہاں کھڑا رہنا تھا، تو بعد میں آیا ہوگا۔ تو یہ بس اللہ رحم کرے۔ تو بعض اوقات نمازی بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان چیزوں سے باز نہیں آتے، رشوتوں سے، اس سے اس سے۔ اور قرآن و حدیث کے اندر احکام موجود ہیں، عمل کی ترغیب موجود ہے، ارشادات موجود ہے، واعظ و نصیحتیں بھی شروع سے ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اسلام و دین میں بھی سزاؤں کا نظام ہے کہ آدمی اس سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے اور غلط کاموں سے بچتا ہے اور نیکی کی طرف رہتا ہے۔ اگر یہ جو قانون بنے ہوئے ہیں نا ہمارے، جو اسلام و دین کے مطابق ہیں، اگر اس پہ پراپر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے نا تو بہت ساری چیزیں درست ہو جائیں، اور دوسری طرف سے یہ واعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی چلتا رہے، دل میں خوف خدا پیدا کرنے کا سلسلہ بھی چلتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں طرف سے اللہ کی رحمت سے اگر یہ نظام چلے گا تو اللہ کی رحمت سے قوم تکلیف میں جو ہے نا اس کو بہت راحت نصیب ہو سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ ہم یہ قرآن مجید کو گجراتی، انگلش یا کوئی اور بھاشا میں
पढ़ सकते हैं या सिर्फ अपनी अरेबिक में ही पढ़ सकते हैं? आप इतना बताने की जहमत करें, जज़ाकुल्लाह खैर। कुरान करीम अरबी में नाजिल हुआ है और इसको अरबी ही में पढ़ना है। अरबी के सिवा किसी और जबान में इसको लिख भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते, जायज नहीं है। तो अब बहुत कुछ आता है, कारोबार, नोट गिनना करना, नामा करना, अकाउंट और क्या क्या जानते हो, कुरान करीम भी सीख लो, है ना। वो सही पढ़े कुरान करीम, जिस तरह अल्लाह पाक ने नाजिल किया उसी तरह उसको पढ़ेंगे तो फिर सवाब मिलेगा, वरना वो गलत सलत हो जाता है तो फिर वो गुनाह होगा। गुजराती में भी नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश में भी नहीं, सिर्फ अरबी में पढ़ सकते हैं कुरान करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल है कि मैं घर में अक्सर बेशतर नमाज पढ़ता हूँ, फर्ज नमाज, तो इसके हवाले से पूछना था। लोगों के मुंह से सुना है कि मतलब लोग इस तरह कहते हैं कि फर्ज नमाज जो घर में पढ़ते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहता है कि वो उस घर को आग लगा दें। तो इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए कि मतलब ये बात सही है, फर्ज नमाज घर में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? दरअसल वो मस्जिद है और कोई मजबूरी भी नहीं है कि जमात से ना पढ़े, तो फिर मस्जिद में फर्ज नमाज जमात से पढ़ना ये वाजिब है, और जो नहीं पढ़ता बिला मजबूरी तो वो है गुनाहगार। अच्छा, अब रहा का जहां तक आग लगाने का ताल्लुक, बाद रिवायतें इस तरह की हैं कि जिसमें मतलब ये जी चाहता हूं, मेरा इरादा करता हूं कि मैं ऐसा करूं, लेकिन कभी किया नहीं। ये एक ताकीद, मतलब अहमियत उजागर करने के लिए कि जो जमात वाजिब होने के बाद नहीं आते वो इस तरह के रोजा करते हैं, ना कि वो सचमुच आग लगाना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल यह आया है कि ख्वाबों पर किस एतबार से यकीन रखना चाहिए, कितना यकीन रखना चाहिए? क्या बुरे ख्वाब ये नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? और इसी तरह ये आगे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं कोई ख्वाब देखता हूं तो कुछ दिनों बाद वो मुझे सच होता हुआ भी नजर आता है, तो इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। ख्वाब तरह तरह के होते हैं, इनके बातों का तो होता है कि जो दिन में करता है बंदा तो रात में देख लेता है, या जिस बात को दिल पे ले लेता है, दिमाग में ले लेता है, तो वो भी ख्वाब में नजर आता है। इस तरह का भी होता है। और बास ख्वाब यानी सच्चे भी होते हैं, लेकिन मसला इसका यही है कि ख्वाब दलील नहीं होते, हुज्जत यानी दलील फाइनल, यानी जो ख्वाब है इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि ये तो नबियों के लिए, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ख्वाब जो थे ना वो वही होते थे, और आम लोगों के ख्वाब वही नहीं है, तो दलील नहीं है। वो हो जाता है जैसा देखता है तो ठीक है, मतलब वो होना इस बात की भी दलील नहीं कि अभी आइंदा भी ख्वाब देखेगा ऐसा ही होना है। ख्वाब में बाज़ औक़ात इंसान ऐसे चीज़ें देख लेता है कि जैसे इसकी जान को खतरा या दुश्मन उस पर हमला कर रहा है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें देखता है, तो उसको मतलब यूँ होता है कि मैं को सदका दे दूँ, तो क्या ऐसे मौके पर सदका दे देना चाहिए? अगर सदका दे देना चाहिए तो ऐसे में कौन सा सदका ज़्यादा बेहतर है? तो सदका तो देना चाहिए इससे मौके पर। जैसे सांप नजर आया तो ये इसकी ताबीर बताई जाती है कि दुश्मन से इसको ताबीर करते हैं। और भी चीजें हैं मतलब इस तरह की जो नॉर्मल है कि इनकी ताबीरें यूं बताई जाती है। तो अब ये कि सदक़े से बलारद होती है, अगर वाकई को दुश्मन पीछे है तो वो इंशाल्लाह टल जाएगा, उसका दिल बदल जाएगा, सदका दे दिया जाए। अब वैसे कौन सा सदका तो जितना खुश दिली से दे और अच्छी मिकदार में दे तो इंशाल्लाह इसका फायदा ज्यादा होगा, दिल बड़ा करके दे। और जान का सदका देना है तो उसमें बेहतर ये होता है कि किसी जानवर को ज़बा करके गरीबों को दे दे, गरीबों को देना अच्छा होता है सदका जो है। ये सदके के लिए जो अमूमन बकरे वगैरह लिए जाते हैं, क्या इनकी भी वही शराइत हैं जो कि कुर्बानी के जानवर की होती है, या कोई इस तरह नॉर्मल भी चल जाता है? नहीं, नफल सदके में ऐसा कुछ नहीं है, जानवर जो सा भी हो, मुर्गी का भी हो जाता है, कुर्बानी मुर्गी की नहीं होती।
اب اس میں کالا بکرا تو ایک بال بھی سفید نہ ہو، تو مرغی تو کالی تو اس پہ سفید پر نہ ہو، یہ بابا جیوں کا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے یہاں کوئی اس کا مطلب فائدہ نقصان ہوتا ہو، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ لوگ کہتے ہیں کالا جادو، تو میں نے کسی سے معلومات لی تھی تو کہتے ہیں جادو کا کوئی رنگ ہوتا نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں کالا بولتے تو، کیوں جادو کو کالا کیوں بولتے ہیں؟ یہ کالی رات بھی تو بولتے ہیں نا. ہاں، چھائی بدلی کالی ہے، کیا ہوتا سوتے رہی سونا جنگل رات اندھا. جنگل رات اندھیری. تو یہ کالی رات تو اندھیرے سے اس کی تعبیر ہے. اسے کاڑو کہر، یہ اپنے میمنی میں بولتے ہیں. کاڑو کہر منے سخت ظلم، کالا قہر، کالا قہر برسایا اس پر، کہ سخت ظلم کیا. تو یوں مطلب ہے کہ کالا جادو تو جادو ذرا نیلا پیلا تو ہوتا ہی نہیں، جادو نظر بھی نہیں آتا، تو یوں اس کو کالا بولتے ہیں. بس کالے کام، کالے کرتوت بولتے ہیں، کالے کرتوت اس کے آڑے آئے. وہ تو تمام تر کئی ایسی چیزیں جو یہ کالی کالی ٹائپ کی جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ کالا یوں ہو گیا کالا یوں، تو اس کی کئیوں کے پیچھے ظلم چھپا ہوا ہوتا ہے. اچھا، ظلم کے بارے میں بتاؤ، ایک عام آدمی کو بھی تصور ہوتا ہے کہ ظلم ہے، اور یہ میں کر رہا ہوں، یہ ناحق کر رہا ہوں، یہ غلط کر رہا ہوں، میرا حق نہیں ہے، کسی اور کا حق ہے، چاہے وہ یتیموں کے تعلق سے ہو، بیوہ کے تعلق سے ہو، بہنوں کے تعلق سے ہو، وراثت کے تعلق سے ہو، یا کسی اور حوالے سے ہو، آس پڑوس کے تعلق سے ہو، قبضوں کے تعلق سے ہو. تو ایک شخص کیوں ظلم پر اتنا مطلب کہ آمادہ ہو جاتا ہے، اور وہ ڈرتا نہیں ہے کہ یار یہ وہ اس کو سمجھ، ایسا تو نہیں ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ظلم میں نہیں کر رہا. تو کیا کوئی ظلم کو بھی اپنا حق سمجھتا ہے کہ کر تو ظلم رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا حق ہے؟ یہ اس کو مطلب لفظ ظلم سے تعبیر نہیں کرتے. عام طور پہ عوام جو ہے نا، ظلم اس کو بولیں گے جیسے کسی کا ہاتھ پیر توڑ دیا، کسی کا قتل کر دیا تو یار ظلم کیا ہے، یا بے تحاشا اس کو مارا، وہ سمجھتے ہیں یہی ظلم ہے. حالانکہ کسی کو گالی دی، دل دکھا اس کا، ہے نا، دل دکھایا، یہ بھی ظلم ہے. غیبت کی اس کو پتا چل گیا تو یہ ظلم ہے. بلکہ مطلقاً گناہوں کو بھی ظلم کہا جاتا ہے. اذ ظلموا انفسهم، اپنی جانوں پر جب تم ظلم کر بیٹھو. اے محبوب، جو اپنی جانوں پر ظلم کریں، اور اے محبوب تمہارے در پر حاضر ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی چاہیں، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. یہ آیت مبارکہ مدینے کی حاضری کے تعلق سے روزہ رسول پر. یوں ظلم گناہ، لیکن عوام الناس ظلم وہ 2-3 باتوں کو غالباً کہتی ہے. یہ ظلم ہے، میں نے کون سا ظلم کیا ہے. اب بعض ظلموں میں ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کی اختلافی ہوتی ہے، بعض ظلم سے لوگوں کی اختلافی نہیں ہوتی. جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، یہ سب ظلم کے زمرے میں آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. ایک غلطی کا انجام. والدہ نے کہا کہ نہیں انہیں انجیکشن لگا جائے.